پیارے دوستو، شام غریبہ ایک قیامت خیز دن تھا۔ اللہ نے جب سے زمانے کو اور زمین کو پیدا کیا، ایسا سخت اور دردناک دن دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ اس دن 72 پاکیزہ لوگوں کا 30,000 کے بے رحم لشکر سے سامنا تھا۔ نماز صبح سے لے کر اب تک کم سے کم 71 لاشیں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ ہر لاشا لہو لہان تھا۔ میدان سے کوئی بھی زندہ نہ لوٹا تھا، بلکہ جو بھی گیا وہ شہادت کا سرخ لباس پہن کر واپس آیا۔ حسینی خیموں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیمار بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی مرد نہ بچا تھا، اور اب امام علیہ السلام بھی میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داریاں اور ضروری امانتیں اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے پرانا لباس مانگا، اتنا پرانا لباس کہ کوئی اسے اس لباس کو لوٹانے بھی نہ چاہے۔ یہ لباس پہنا اور الوداع کرنے کے لیے اپنے سید زادیوں کے جرمود میں کھڑے ہو گئے۔ ہر چہرے سے درد، ارمان، تکلیف، دکھ اور حسرت برس رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو میدان میں جانے کے لیے تیار دیکھا تو معصومہ انداز میں سوال کیا، بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کا جواب بھی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے سوال کی طرح درد بھرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی طرف حسرت سے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، جس کا کوئی یادگار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ حضرت سکینہ جانتی تھی کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بابا بھی واپس نہ آئے تو خیموں میں عابد بیمار کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے جو دشمن سے ان کی حفاظت کر سکے۔ دشمن کی فوج کے درمیان عالمی غربت و تنہائی میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنا شہر مدینہ یاد آ گیا، اور وہ بابا سے فریاد کرنے لگی کہ بابا جان، اگر آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے تو پھر آپ ہمیں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینے لوٹا دے۔ امام حسین نے بے بسی کے عالم میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو دلاسا دیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، واپس لوٹنے کی فرصت بھی نہیں۔ پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو الوداع کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جس قافلے کا آخری سالار بھی موت کی طرف رخصت ہو رہا ہو، ان کی حالت کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علیہ السلام کا گھوڑا دوڑتا ہوا اور ہنہناتا ہوا خیام کی طرف واپس آیا۔ ایسے میں جب خواتین نے امام علیہ السلام کی سواری کی آواز سنی تو دوڑ کر خیمے کے دروازے پر آئی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ گھوڑا اپنی سوار کے بغیر واپس آیا ہے۔ زین جھکی ہوئی ہے، لگام کھڑی ہوئی ہے، بدن پر تیر لگے ہوئے ہیں، سر اور گردن امام علیہ السلام کے خون سے رنگین ہے، اور گھوڑا اپنے سوار کی شہادت کی خبر دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خواتین میں شور اور گریہ ویزی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پیارے دوستو، یزید کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا، کیونکہ جس سے اس کی دشمنی اور اختلاف تھا ان کو ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ خیموں میں جو زندہ بچ گئے تھے وہ یا تو کم سن بچے تھے یا پھر خواتین اور ایک بیمار جوان یعنی امام سجاد علیہ السلام تھے۔ انسانیت کا تقاضا تھا کہ نبی کی بہو بیٹیوں، شہید کے وارثوں اور یتیموں کو احترام کے ساتھ ان کے وطن مدینے پہنچایا جاتا، مگر سرزمین کربلا نے ابھی اور بھی ستم دیکھنے تھے۔ ایسے ظالم کی علی علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہانا بھی بھول گئے، کیونکہ اب لشکر یزید میں سے کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قید بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اب جو واقعہ ہونے والا تھا اور اس کے بعد جو رات آنے والی تھی، نیلے آسمان کے نیچے اور فرش خاکی کے اوپر ایسا دردناک
تکلیف دہ اور قیامت خیز واقعہ کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ سید زادیہ ابھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں نڈال بیٹھی تھی کہ عمر ابن سعد نے خیمے لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ ان خیموں کو لوٹ لینے کا اعلان، جن میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، شہیدوں کی وارث خواتین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھی۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ یزیدی فوج حسینی خیموں میں داخل ہو گئی اور لوٹنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے سارا مال لوٹ لیا تو پھر ڈرے اور سہمے ہوئے بچوں اور عورتوں پر ستم و ظلم کرنے لگے۔ ان ظالموں نے سید زادیوں کے کان سے بالیاں بھی چھین لی، پاؤں سے نالین اتار لیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے چادر بھی چھین لیے۔ اس قدر ظلم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام ایک ظالم کا نیزہ لگنے سے منہ کے بل گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ ظالم خیام حسینی میں لوٹ مار کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام بستر بیمار پر درآز تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھینچ کر انہیں زمین پر گرا دیا اور چاہا کہ قتل کر دے، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ سب کچھ لینے کے بعد ان خونخوار درندوں اور ظالموں نے اس پر بس نہ کی، بلکہ انہوں نے خواتین اور بچوں کی آخری پناہ گاہ یعنی خیموں پر بھی آگ لگا دی۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جانتے ہو کہ جب کسی گھر پر کوئی آفت آ پڑتی ہے تو مرد اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر اس قافلے کے سب مرد تو شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف ایک ہی بیمار امام سجاد علیہ السلام، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے ہی زندہ تھے۔ بچے اپنے ارد گرد ہر طرف لگی ہوئی آگ دیکھ کر ڈر گئے اور جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئے۔ بچوں کی مائیں اپنے بچوں کے پیچھے ننگے سر ننگے پاؤں لیٹی ہوئی روتی اور بیان کرتی کربلا کے کھلے صحرا میں باہر نکل آئی، جہاں ان کے لیے کوئی پردہ تھا اور نہ ہی کوئی آسرا اور نہ ہی کوئی سہارا، بلکہ ان کے پیاروں کے قاتل ہر طرف دردناتے پھر رہے تھے۔ یہ رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور یتیم بچوں کے لیے مشکل ترین رات تھی۔ ان کے وارث قتل ہو چکے تھے، سامان لٹ چکا تھا، خیام جل چکے تھے، خواتین کے بالیاں چھن جانے کی وجہ سے کان زخمی تھے اور ان سے خون جاری تھا، نالین اتر چکے تھے، مائیں بے حال تھی اور ان کی گودیاں اجڑ چکی تھی، بچوں کے سہارے اٹھ چکے تھے، وہ اپنے سرپرستوں کی یاد میں نڈال ہو رہے تھے، سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، مگر دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں، وہاں سامنے ان کے پیاروں کی خون میں نہائے ہوئے اور سربردہ لاشیں بے گور کفن پڑی تھی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے 18 خونی رشتہ دار، جن میں 7 سگے بھائی، 5 بھتیجے اور 2 بیٹے شامل تھے، صرف دوپہر میں شہید کر دیے گئے تھے، جن کی کٹی ہوئی لاشیں اب میدان کربلا میں بے کفن پڑی تھی۔ مگر یہی وہ وقت تھا جب حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی ڈرے ہوئے یتیم بچوں اور لٹی ہوئی خواتین کے لیے قافلہ سالار بن گئی، کیونکہ اس وقت مرد میں صرف امام سجاد علیہ السلام تھے جو شدید بیمار تھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس مشکل وقت میں ان کی حفاظت اور نگرانی بھی کر رہی تھی اور لٹے پٹے قافلے کو دلاسا اور سہارا بھی دے رہی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے امتحان گاہ میں کمال صبر اور حوصلے سے ہر آزمائش کا مقابلہ کر رہی تھی، مگر ابھی رات ڈلنے والی تھی اور ان کے قافلے کو قیدی بنا کر ایک لمبے کٹھن اور انوکھا سفر پر لے جایا جانا تھا، ایک ایسا سفر پر کہ جس میں ان کے سروں پر چادریں نہ تھی، انہیں اپنے پیاروں کی لاشوں کو کربلا میں چھوڑنا تھا اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہمراہ شہر بشہر نیزوں پر بلند دیکھنا تھا، اور مہمان نہیں بلکہ قیدی بن کر کوفہ کے بازاروں اور دربار میں جانا تھا، لوگوں سے خطبہ کرنا تھا اور انہیں خطبے دے کر بتانا تھا جس کا سر نوک نیزہ پر ہے وہ باغی نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور جنتوں کا سردار حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ چادروں کے بغیر کھڑی خواتین ترک و دلیم کی قیدی نہیں بلکہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کی
बहू बेटियां हैं और जिन यतीम बच्चों के हाथ में रस्सियां हैं वो बाजारों में बिकने वाले गुलाम नहीं बल्कि पैगम्बरान नेनवान और यूसुफ करबला है। इस सफर के इख्तिताम पर बैत अली अलैहिस्सलाम ने यजीद के तमाम मंसूबे खाक में मिलाकर और इस्लाम को नई जिंदगी देकर अपने नाना के वतन मदीने पलटना था। तो दोस्तों ये थे शाम गरीबा के कुछ वाक़ियात जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए किसी भी वीडियो पर टैप करो। तुमसे वहीं मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।